السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 40 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 41 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرح الکلام اشد من جرح السہام، بات کا زخم تیروں کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی تیروں کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن اگر کسی کلام کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو وہ زخم کبھی بھی نہیں بھرتا۔ من سکت سلم ومن سلم نجا، جو خاموش رہا وہ صحیح سالم رہا، اور جو صحیح سالم رہا وہ نجات پا گیا۔ من قل طعامہ صح بطنہ، وہ شخص جس کا کھانا کم ہوا اس کا پیٹ ٹھیک رہا اور اس کا دل صاف ہو گیا۔ جو آدمی کھانا کم کھاتا ہے اس کا پیٹ ٹھیک رہتا ہے اور اس کا دل صاف ستھرا رہتا ہے۔ صح یصح صحتاً وصحاً، بیماری، عیب، شک، غلطی سے پاک اور بری ہونا، ٹھیک ہونا۔ السر اذا جاوز الاثنین شاع، راز جب دو سے تجاوز کر جاتا ہے تو عام ہو جاتا ہے۔ یعنی راز کی بات جو دو کے درمیان تھی، جب وہ دو سے تجاوز کر گئی یعنی تیسرے نے بھی جان لیا تو پھر وہ پھیلتا ہی جاتا ہے۔ السر اذا جاوز الاثنین شاع، راز جب وہ دو سے تجاوز کر جاتا ہے پھیل جاتا ہے۔ عدو عاقل خیر من صدیق جاہل، دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہیں۔ اس کو ایک واقعے سے سمجھیے، یعنی دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہیں۔ بادشاہ کے محل سے شاہی باز اڑ کر کہیں چلا گیا۔ بادشاہ سلامت کو باز سے بڑی محبت تھی، اس لیے بادشاہ خود اسے تلاش کرنے کے لیے محل سے نکلا۔ باز اڑ کر ایک بھریا کے گھر جا بیٹھا۔ بھریا اس خوبصورت پرندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس کو پکڑ کر کہنے لگی، تو کس نااہل کے ہتھے چڑھا ہوا تھا، ہائے ظالم نے تیری قدر نہ جانی، تیرے ناخن اور پر کس قدر لمبے ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پر اور ناخن کاٹ ڈالے۔ جاہل اگرچہ تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تجھے تکلیف ہی دے گا۔ بادشاہ سارا دن باز کو تلاش کرتے کرتے آخرکار اس بھریا کے گھر پہنچا۔ باز کو اس حال میں دیکھ کر بادشاہ رو پڑا اور توجہ کرنے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا، حقیقت میں تیری اس بے وفائی کی یہی سزا ہے، کیونکہ تو ہماری وفاداری پر قائم نہ رہا۔ باز اپنے پروں کو شاہ کے ہاتھ پر ملنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا کہ میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا، یہ مجھ سے سخت خطا سرزد ہوئی۔ اے بادشاہ، میں شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے نیا عہد و پیمان کرتا ہوں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ اگر تیرا لطف و کرم میرے شامل حال ہو جائے تو ناخنوں اور پروں کے بغیر بھی میں شہباز ہوں۔ بات کی پشیمانی اور گریہ وزاری کو دیکھ کر بادشاہ کے دل میں رحم آ گیا۔ بادشاہ نے پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ جو شخص کسی جاہل کی صحبت اختیار کرے گا اس کا بھی یہی حال ہوگا جو اس باز کا ہوا۔ باز کے پر اور ناخن ہی تو اس کے کمالات ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے۔
جاہل بریا کو وہی کمالات معیوب نظر آئے جس کی وجہ سے ظالم نے بعض کو بالکل ہی بیکار کر دیا۔ بتلانا یہاں پر یہی ہے کہ یہ بریا جو تھی اس نے بعض کے ساتھ یہ ہمدردی بتائی کہ اس کے پری کاٹ ڈالے، اس کے ناخن کاٹ ڈالے، جو اس کے لیے شکار کرنے کا ذریعہ تھا، اور وہی اس کے کمالات تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ دانا دشمن یہ نادان دوست سے اچھا ہے۔ الاحسان یقطع اللسان، احسان زبان کو کاٹ دیتی ہے۔ یعنی آدمی جب کسی کے اوپر احسان کر دیتا ہے تو جس کے اوپر احسان کیا گیا ہے وہ کبھی کبھی حق بات بھی نہیں کہہ سکتا، اپنے محسن کو حق بات کہنے سے بھی جھجکتا ہے، کیونکہ احسان کر دیا اس نے اور وہ غلام ہو گیا۔ احسان کرنے کی وجہ سے آدمی اس غلام بن جاتا ہے۔ تو احسان ایسی چیز ہے کہ اپنے محسن کے سامنے حق بات کہنے سے بھی آدمی جھجکتا ہے اور حق بات بیان نہیں کر سکتا، حق بات کہہ نہیں سکتا۔ الاحسان یقطع اللسان، احسان زبان کو کاٹ دیتی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، وہ شخص جو کہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، اس آدمی کو مت دیکھ جس نے کوئی بات کہی، اور اس بات کو دیکھ جو اس نے کہی۔ یعنی کہنے والے کو مت دیکھ کہ کہنے والا کون ہے۔ کہنے والا اگر دشمن بھی ہو لیکن بات صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو بات کو دیکھنا چاہیے، بات کرنے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ لا تنظر الی من قال، اس آدمی کو مت دیکھ جس نے کہا، وانظر الی ما قال، اور اس چیز کی، اس بات کو دیکھ جو اس نے کہی۔ من لانت کلمتہ کلمتہ وجبت محبتہ، وہ شخص کہ جس کا کلام نرم ہوتا ہے اس کی محبت لازم ہو جاتی ہے۔ یعنی جو آدمی نرمی سے بات کرتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، تو لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ من ارضی والدیہ حاز دارہ، وہ شخص جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا وہ دنیا اور آخرت کو اس نے حاصل کر لیا، یعنی اسے دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ بالثبات یصل الانسان الی المقصود، ثابت قدمی کی وجہ سے انسان مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی کام کو آدمی کرتا ہے اور اس پر جمع رہتا ہے تو وہ منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ چونٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ دیوار پر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، لیکن وہ ثابت قدم رہتی ہے اور چڑھ کر ہی رہتی ہے۔ تو ثابت قدمی کی وجہ سے انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ من طلب العلا سہر اللیالی، جو آدمی بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ یعنی بلندیاں اسی کو ملتی ہے جو راتوں کو جاگتا رہے ہو۔ بعض الاقارب کالاقارب، کچھ رشتہ دار بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح بچھو ڈنک مارتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو بعض رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ من حفر بئرا لاخیہ فقد وقع فیہ، جو آدمی اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے تو وہ اس میں گر جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تو اس سے پہلے کسی سبق کے اندر ایک پورا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، وزیر کے بارے میں۔ ایک بادشاہ کو جو وزیر تھا، جن کے اندر حسد تھا اور جلن تھی، اس کا ایک پورا واقعہ ایک دیہاتی گاؤں کا رہنے والا جو تھا، اس کے اوپر وہ حسد کرتا تھا، جلن تھی اس کو۔
تو اس نے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ خود اس کے اندر ملوث ہو گیا اور اسے اپنی کرتوت کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ لے، اس کا ٹائٹل ہی یہی تھا، من حفر بئرا لاخیہ فقد وقع فیہ، کہ جو آدمی اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ غایۃ المروۃ ان یستحیی الانسان من نفسہ، مروءت اس کا معنی ہوتا ہے انسانیت، مردانگی، ایسا جوہر جس سے انسانی کامل کی خصلتیں ابھرتی ہیں، یا وہ نفسیاتی آداب جن کو ملحوظ رکھ کر انسان اعلیٰ اخلاق و عادات کا حامل بنتا ہے۔ تو مروت کا معنی آپ انسانیت کر لیجئے۔ انسانیت کا مقصود یہ ہے، یعنی انتہائی انسانیت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے بھی شرمائے۔ انسانیت کی انتہا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے شرمائے۔ لسان الجاہل مالک لہ و لسان العاقل مملوک لہ، جاہل کی زبان اس کی مالک ہے اور عقل مند کی زبان اس کی مملوک ہے۔ یعنی عقل مند جو آدمی ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، تو گویا عقل مند کی زبان یہ مملوک ہے اور جاہل کی زبان یہ مالک ہے۔ جاہل جو ہوتا ہے وہ بول دیتا ہے، بعد میں سوچتا ہے، اور عقل مند پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي، وہ آدمی جو کہتا ہے وہ بات جو مناسب نہیں ہے تو وہ سنتا ہے وہ جو کہ جس کو وہ چاہتا نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی بھی نامناسب بات کہتا ہے تو اسے وہ باتیں سننی پڑتی ہیں جو وہ چاہتا نہیں ہے۔ خیر المعروف ما لم یتقدمہ مطل، بہترین بھلائی وہ ہیں کہ جس میں ٹال مٹول نہ ہو، جس میں پیشگی ٹال مٹول نہ ہو اور جس کے پیچھے احسان جتانا نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو تکلیف پہنچا کر اور احسان جتا کر برباد مت کرو۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں ولم یتبعہ من، اور اس کے پیچھے احسان نہ ہو۔ یعنی بہترین بھلائی وہ ہیں کہ جس میں آدمی ٹال مٹول نہ کرے اور احسان نہ جتائے۔ من تزیہ بغیر ما ہوا فیہ فضح الامتحان ما یدعیہ، تزیہ یتزیہ اس کا معنی ہوتا ہے کوئی شکل یا حیت یا فیشن یا روپ یا بیس اختیار کرنا، وجہ قطع اختیار کرنا۔ زین کا معنی فیشن، وجہ قطع لباس۔ جیسے یہ جملہ بولا جاتا ہے ذئب فی ذی شاۃ، بکری کی شکل میں بھیڑیا، یہ اس وقت بولا جاتا ہے ظاہر میں ہمدردی ہو اور باطن میں اس کی کوئی مکر و فریب ہو، اس وقت یہ بولا جاتا ہے۔ جو شخص اس صفت کا روپ اختیار کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے تو آزمائش اس کے دعوے کا باندھا پھوڑ دیتی ہے۔ جیسے کوئی جاہل علماء کا لباس پہن کر ان کی شکل اختیار کرے اور بوقت گفتگو اس کا باندھا پھوٹ جائے۔ عقل الحلال و صدق المقال کلاہما علامتان لصاحب الکلام، حلال کھانا اور سچی بات یہ دونوں کمال صاحب کمال کی علامت ہیں، کمال والے کی علامت ہیں۔ یعنی جو کمال والا ہوگا
صاحب کمال وہ حلال روزی کھائے گا اور سچی بات بولے گا۔ من حزم الانسان اللہ یخادع احدا ومن کمال عقلہ اللہ یخادع احدا، انسان کی احتیاط میں سے ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہ دے، اور اس کا کمال عقل یہ ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ نہ دے۔ انسان کی احتیاط میں سے ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہ دے، اور اس کا کمال عقل ہے، اس کا کمال عقل ہے، مکمل عقل والا ہے، اور اس کی کمال عقل میں سے یہ ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ نہ دے۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 41۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 42 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔